میں جس وقت یہ واردات سنانے لگا ہوں اس وقت تھانے دار اس علاقے کے تھانوں میں تعینات ہونے سے گھبراتے تھے۔ میں اب اس علاقے کے ایک قصبے کے تھانے کا انچارج سب انسپیکٹر تھا۔ ارد گرد کے گاؤں دیہات کا 4-4 5-5 میل کا علاقہ بھی اسی تھانے کے علاقے میں شامل تھا۔ اسی قصبے میں رہنے والے مسلمان تعلیم یافتہ بھی تھے اور آسودہ حال بھی، لیکن ان میں دیہاتی مسلمانوں والی باتیں بھی پائی جاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قصبے کے سارے مسلمان پڑھے لکھے اور آسودہ حال تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ تعداد پڑھی لکھی اور مہذب تھی۔ ایک صبح مجھ کو گھر میں آ کر ایک کانسٹیبل نے اطلاع یہ دی کہ ایک عورت اور ایک آدمی قتل کی رپورٹ لے کر آئے ہیں۔ عورت کہتی ہے کہ اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میں بہت ہی تیزی سے تیار ہوا اور دوڑتا ہوا تھانے جا پہنچا۔ عورت مقتول کی بیوہ تھی اور آدمی مقتول کا بھائی تھا۔ عورت نے بتایا کہ اس کا خاوند روزمرہ کی طرح صبح منہ اندھیرے کھیتوں کی طرف رفع حاجت کے لیے گیا تھا۔ صبح کی روشنی صاف ہوئی تو ایک شخص نے گھر آ کر اس عورت کو بتایا کہ اس کے خاوند کی لاش باجرے کے فصل میں پڑی ہوئی ہے اور لاش خون سے لال ہے۔ میں نے مقتول کی بیوی اور بھائی سے وہ ساری باتیں پوچھی جو قتل کی اس واردات کے سلسلے میں پوچھی جاتی ہیں۔ ہماری تفتیشی کہانیاں سننے والے لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگا کہ قتل کی بابت پولیس کیا کیا پوچھتی ہے، اس لیے میں یہ ساری باتیں نہیں لکھ رہا۔ نوٹ یہ کر لیں کہ کوئی خاندانی عداوت نہیں تھی، خاندان میں جائیداد وغیرہ کا کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، لہٰذا قتل کا باعث معلوم کرنا میرا کام تھا۔ مقتول کی عمر 50 سال کے لگ بھگ بتائی گئی، جبکہ مقتول کی بیوی کی عمر کا جو میں نے اندازہ لگایا وہ 35 سال تھا، لیکن اس عورت نے مجھ کو یہ بتایا کہ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ ہے۔ مجھ کو بہت حیرت ہوئی، وہ بہت خوبصورت عورت تھی، اس کے چہرے اور ڈیل ڈول میں جوانی کی چمک دمک پوری طرح موجود تھی۔ میں نے ضروری کاغذات تحریر کروائے، مقتول کی بیوی کے نام سے FIR لکھی اور ان کے ساتھ جائے واردات کو روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل بھی تھے۔ یہ لوگ قصبے کے ہی رہنے والے تھے، گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ ان کے محلے کے ساتھ ہی کھیت شروع ہو گئے جو بہت دور تک گئے ہوئے تھے۔ آگے علاقہ بنجر اور ویران تھا اور وہاں کھنڈ نالے وغیرہ تھے۔ وہ ساون بھادو کی برسات کے دن چل رہے تھے۔ مجھے وہ لوگ اس کھیت تک لے گئے جس کے اندر لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ باجرے کی فصل تھی جو 69 درجے قد کے آدمی سے چند انچی اونچی تھی۔ کھیت کے ارد گرد بے شمار لوگ کھڑے تھے۔ اس علاقے کا نمبردار بھی وہاں پر موجود تھا جس نے عادت اور فطرت کے مطابق رکوع کی پوزیشن میں جا کر میرا استقبال کیا۔ پھر وہ مجھ کو فصل کے اندر لے گیا۔ لاش فصل کے اندر پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی، یعنی اس کی پیٹھ اوپر تھی، دونوں ہی ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں، ایک بازو لاش کے نیچے اور دوسرا کندھے کی لائن میں پھیلا ہوا تھا۔ عجیب چیز یہ تھی کہ ایک چاقو لاش کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا۔ چاقو کا صرف دستہ ہی باہر تھا، اس کا پورا ہی بلیڈ مقتول کی پیٹھ کے اندر گیا ہوا تھا۔ اس سے مجھ کو پکا یہ خیال ہے کہ قاتل اناڑی اور کم عقل ہے۔ قاتلوں کی نفسیات صرف پولیس والے ہی سمجھتے ہیں۔ چاقو مقتول کے جسم میں چھوڑ جانے سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس نے مقتول کو چاقو مارے اور اس کا خون دیکھ کر اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس پر ایسا خوف سوار ہوا کہ اس نے آلہ قتل وہیں چھوڑا اور بھاگ گیا۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ کوئی بہت بڑا چاقو نہیں تھا، یعنی وہ ویسا چاقو نہیں تھا جسے گنڈے یا بدماش اکثر ہی لوگ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ یہ 7 انچ سے ذرا ہی لمبا بڑا ہی خوبصورت چاقو تھا جس کا دستہ ہاتھی کے دانت کا بنا ہوا تھا اور اوپر رنگین پھول کدا ہوئے تھے۔ یہ کسی شوقین مزاج آدمی کا چاقو تھا۔ چاقو کے دستے پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات کی موجودگی ضروری تھی۔ ہر دانے میں کسی بھی چیز سے انگلیوں کے نشانات اتارنے کا سامان موجود ہوتا۔ واردات قتل کی ہو یا ڈکیتی کی، سامان کا باکس تفتیشی افسر کے ساتھ ہی جاتا۔ میں نے مقتول کی پیٹھ سے چاقو اس طرح نکالا کہ میری کوئی بھی انگلی چاقو کے دستے پر نہ لگے۔ یہ احتیاط صرف اس لیے تھی کہ قاتل کی انگلیوں کے نشانات خراب نہ ہوں۔ جاہل سے کانسٹیبل بھی جانتے تھے کہ کسی چیز کو کس طرح پکڑا جاتا ہے۔ میں نے چاقو ایک کانسٹیبل کے حوالے کیا اور کہا کہ باکس اور چاقو تھانے لے جائے، اس کے دستے سے انگلیوں کے نشان خاص کاغذ پر منتقل کروائے۔ میں نے لاش کی قمیض پیٹھ سے ہٹا کر دیکھی۔ پیٹھ پر چاقو کے 3 زخم تھے۔ ایک زخم اس جگہ پر تھا جہاں آگے دل ہوتا ہے۔ میں جان گیا کہ یہاں سے جو چاقو اترا ہے یہ دل تک پہنچ گیا اور دل کٹ گیا ہے۔ جسم پر کہیں اور کوئی بھی زخم موجود نہیں تھا۔
اس کی لاش دیکھ کر صاف طور پر پتہ لگتا تھا کہ مقتول رفع حاجت کے لیے بیٹھا اور قاتل نے اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ یہ وہی وقت تھا جب لوگ قدرتی حاجت کے واسطے کھیتوں کے اندر جاتے تھے۔ میں نے لاش کے ارد گرد زمین دیکھی کہ شاید قتل کی کوئی نشانی مل جائے، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ وہاں سے فضل ٹوٹی ہوئی اور لیٹی ہوئی تھی، کھرے تو مل ہی نہیں سکتے تھے۔ کھیت کے باہر یا منڈیر پر یا کہیں اور قاتل کا کھرا ملنا ناممکن تھا، یہ اس لیے کہ تماشائیوں کے ہجوم نے سارے ہی کھرے مٹا ڈالے تھے۔ چارپائی آئی ہوئی تھی، لاش کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ قصبے میں سرکاری اسپتال تھا جس کا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کیا کرتا۔ یہ تھانے سے دور کا کوئی گاؤں نہیں تھا کہ میں وہیں بیٹھ کر تفتیش کرتا۔ قصبے کی واردات تھی اور تھانہ قریبی موجود تھا۔ میں لاش کی برآمدگی کے کاغذات تیار کر کے تھانے چلا گیا۔ مقتول کی بیوی اور اس کے بھائی کو بھی ساتھ لے گیا۔ نمبردار بھی ساتھ ہی تھا۔ اندر کی باتیں تو مجھ کو نمبردار نے ہی بتائی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے مقتول کی بیوی سے پوچھ گچھ کر لوں۔ اس وقت بیوی کی جذباتی حالت خاصی بری تھی، سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کر روتی اور بات ذرا مشکل سے ہی کرتی۔ بعض تفتیشی افسر اس جذباتی کیفیت میں بیان نہیں لیا کرتے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اس حالت میں انسان کے اندر سے وہ باتیں بھی نکل آتی ہیں جو وہ نارمل حالت میں اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ چلو میں مان لیتا ہوں کہ ان کی کسی خاندان کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن مقتول کی کسی کے ساتھ تو ذاتی دشمنی ضرور ہوگی۔ اور عورت نے ایسا جواب دیا جسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دشمنی تھی یا نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے دماغ پر زور دے کر سوچے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی شک والا شبہ آ جائے۔ اس نے کہا کہ شک والی بات موجود ہے۔ اس نے ایک ایسی بات کہی تھی جس نے مجھ کو چونکا دیا۔ بات یہ کہی کہ اس کا پہلا خاوند فوت ہو گیا تھا اور اس نے مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ مقتول نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق سے مجھ کو شک ہونا چاہیے تھا کہ پہلی بیوی کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی نے اسی بات پر مقتول کو قتل کر دیا ہے، لیکن یہ شک اس لیے ختم ہو گیا کہ طلاق اور دوسری شادی 4 سال پرانی بات ہو چکی تھی۔ انتقامی قتل کرنے والے اتنا عرصہ انتظار نہیں کیا کرتے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ وہ دوسری شادی کی بات سنائے۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو وہ ضروری سنانا چاہتی تھی، خواہ میں اس کو نہیں کہتا، پھر بھی وہ اس بات کو میرے سامنے رکھنا ضروری سمجھتی۔ اس نے اتنا بیان دیا کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے 2 آدمی امیدوار تھے۔ اس کو مقتول بہتر اور اچھا آدمی لگا، اس لیے اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ دوسرا امیدوار بہت ناراض ہوا۔ اس دوسرے امیدوار پر اس عورت کو قتل کا شبہ تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ 4 سال گزر گئے ہیں، اب اس شخص پر شبہ غلط اور بیکار ہے۔ اگر اس نے کوئی شدید انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو شادی کے فوراً بعد ہی کر دیتا۔ مقتول کی بیوی نے کہا، اس نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا، ابھی تک میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ شادی نہیں ہو سکی تھی، پر اب میں اس کے ساتھ درپردہ دوستی لگا لوں، وہ یہ کہتا ہے۔ میں ایک بات پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس عورت کی عمر 45 سال سے زیادہ تھی، لیکن میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا اور اس کو 34-45 سال کی سمجھ بیٹھا۔ وہ چہرے سے تو خوبصورت تھی ہی، لیکن اس کے قد بد اور حسن میں کچھ اور ہی جادو تھا۔ وہ چلتی تو اپنی عمر سے زیادہ پرکشش اور حسین لگتی، کوئی بھی شخص اس کے ساتھ کی خواہش کر سکتا تھا۔ اس عورت نے جو نام لیا وہ میں نہیں لکھوں گا، میں صرف اس کو چودھری کہوں گا۔ اس علاقے کے بڑے لوگ راجے کہلاتے ہیں، لیکن بعض لوگ چودھری بھی کہلاتے تھے۔ یہ شخص چودھری کہلاتا تھا۔ مقتول کی بیوی نے بتایا کہ مالدار ہے اور زمیندار بھی ہے، اور نہری علاقے میں بھی اس کے 2 یا 3 مربع ہیں۔ وہ شہر کا متمول آدمی تھا۔ میں اس کو صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ کبھی کبھار تھانے میں مجھ کو سلام کرنے کے لیے حاضری دیا کرتا۔ 1 یا 2 مرتبہ میں نے ذرا فرصت دیکھی تو اس کو اپنے پاس بھی بٹھا لیا۔ اس نے اپنی سطح کے 2-3 آدمیوں کے خلاف چگلیاں کر ڈالی تھی۔ تھانے داروں کو خوش رکھنے والے خوش آمدیوں کی ذہنیت اور عادت ایسی ہی ہوا کرتی۔ مقتول کی پہلی بیوی کا پہلا خاوند فوت ہوا تو اس شخص نے ایک نوکرانی ٹائپ عورت کی زبانی اس کو پیغام بھیجا کہ اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کی بیوی زندہ تھی، لیکن شکل و صورت کے کچھ ایسی ویسی ہی تھی۔ مقتول کی بیوی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا اور بیوگی کے 4 یا 5ویں مہینے اس نے مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ اس چودھری کے ساتھ اس نے شادی نہ کرنے کا باعث یہ بتایا کہ اس وقت اس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ اس کی پہلی بیوی اس کے گھر میں موجود تھی۔
اس کے مقابلے میں مقتول مالی لحاظ سے تو تھوڑا کمزور تھا، اور ویسے بھی اس کی حیثیت چودھری کے مقابلے میں کم درجہ ہی تھی، لیکن مقتول کی بیوی نے مقتول کو ہی پسند کیا تھا۔ دوسری شادی کے 5 مہینے تک چودھری خاموش رہا، پھر اس نے 2-3 مرتبہ اس عورت کو راستے میں روک لیا اور ایک طرح سے محبت کا اظہار کیا، جس طرح جوان مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ عورت نے اس کو کہا کہ اس کی شادی ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں شادی کی بات نہیں کر رہا، چودھری نے کہا، تم بھلے سے اس شخص کی بیوی بنی رہو، میں تو صرف تم سے دوستی کا خواہش مند ہوں۔ میرا الگ مکان بھی ہے، بس کبھی کبھار تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں پر آ جایا کرو۔ مقتول کی بیوی نے اسے ہر بار کہا کہ وہ اپنے خاوند کو ایسا کوئی دھوکہ نہیں دے گی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا کہ عورت کی کبھی اتفاقیہ گلی یا کھیتوں میں چودھری کے ساتھ ملاقات ہو جاتی، یعنی کہ اتفاقیہ آمنا سامنا ہو جاتا، تو چودھری اس سے اسی قسم کی باتیں شروع کر دیتا، اور یہ لفظ تو وہ ہر بار ہی کہتا کہ مجھے تمہارے بغیر چین نہیں ملتا۔ عورت اس کو زبانی کلامی ٹال دیتی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ اس کو غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن چودھری کی حیثیت اور اس کا اثر و رسوخ دیکھ کر وہ اسے ڈرتی بھی تھی، اسی لیے اپنے غصے کو دبا لیتی۔ مقتول کی بیوی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس چودھری کے پاس 2-3 جرائم پیشہ گنڈے اور بدماش ہیں، جن کو وہ کسی بھی طرح اور کسی کے بھی خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ عورت ڈرتی تھی کہ چودھری اس کے خاوند کو تنگ اور پریشان کرے گا۔ یہ ایک عورت تھی جو چھوٹی ذات کی تھی، اس کا آنا جانا ہر گھر میں ہی لگا رہتا، اس کو ہر کسی کی خدمتگار عورت سمجھ لیں آپ۔ چودھری کے پیغام اسی عورت کی زبانی مقتول کی بیوی کے پاس آتے تھے۔ مقتول کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ یہ عورت اس پر چودھری کا رعب اور اثر و رسوخ بھی گانٹتی تھی اور اسے لالچ بھی دیتی۔ لالچ یہ کہ چودھری اچھی خاصی رقم پیش کرتا، جس کو مقتول کی بیوی ٹھکرا دیتی۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ اس نے اپنے خاوند کو بتایا تھا کہ چودھری اس پر بری نظر رکھتا ہے اور یہ حرکتیں اور باتیں کرتا ہے۔ اس نے وہی جواب دیا کہ وہ خاوند کو اس ڈر سے نہیں بتاتی تھی کہ چودھری اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا اور ان کی کوئی بھی آواز نہیں سنے گا۔ مقتول کی بیوی نے اس سے آگے اپنا بیان ان لفظوں میں دیا کہ 1.5-2 سال چودھری اس پر بھی جال پھینکتا رہا اور اس کی بھیجی ہوئی عورت مقتول کی بیوی کو قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مقتول کی بیوی نے کوئی اثر قبول کیا اور نہ ہی کسی لالچ میں آئی۔ پھر اس چودھری کو اللہ تعالیٰ نے جھٹکا یہ دیا کہ اس کے ایک جوان بیٹے کو ہیضہ ہو گیا۔ وہ 4-5 دن بیمار رہ کر وہ مر گیا۔ بیٹے کی عمر صرف اور صرف 17-18 سال تھی۔ شاید یہ صدمے کا ہی اثر تھا کہ اگلے 1.5-2 سال تک چودھری چپ سا ہو گیا، اور مقتول کی بیوی نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو چودھری کی توجہ اس سے ہٹ گئی۔ اتنا عرصہ چودھری کے پیغام لانے والی وہ عورت کامی بھی مقتول کی بیوی کے پاس نہ آئی۔ پر قتل کی واردات سے صرف 5-6 مہینے پہلے چودھری کو مقتول کی محبت کا ایک بار پھر دورہ پڑ گیا۔ یہ کوئی محبت نہیں تھی۔ چودھری نے دیکھ لیا تھا کہ یہ عورت اپنے خاوند کو نہیں بتا رہی، جسے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسے ڈرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی روز راضی بھی ہو جائے۔ مقتول کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ اب چودھری نے جو نیا حملہ شروع کیا وہ یہ تھا کہ اس کی بھیجی ہوئی عورت کامی پہلے سے زیادہ شیر اور دلیر ہو گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ عورت چودھری کی قریبی عزیز ہو اور روب سے مقتول کی بیوی کا رشتہ برائے چودھری طلب کر رہی ہو۔ یہ رویہ دیکھ کر مقتول کی بیوی نے اس عورت کو دھتکارنا شروع کر دیا اور ایک روز اس عورت کو واضح طور پر کہا کہ وہ خود ہی کیوں نہیں چودھری کی کنیز بن جاتی۔ یہ عورت کامی ایسے ڈھیٹ نکلی کہ پھر بھی اس کے پاس آتی رہی اور ایک روز یہ لفظ کہے کہ چلو تم خود ہی اپنی قیمت بتا دو اور نقدی بھی وصول کر لو۔ اس روز تو میں اس کی بات سن کر جل ہی اٹھی۔ مقتول کی بیوی نے کہا، میں نے اس ذلیل عورت کو کہا کہ اگر وہ پھر میرے گھر آئی تو میں جوتے مار کر اسے اس گھر سے نکالوں گی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چودھری کو میری طرف سے یہ لفظ کہہ دینا کہ تیرے اس بڈھے کوسٹ چہرے پر میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس لیے کہ میرا تھوک بھی تیرے چہرے سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ یہ قتل سے کوئی 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ 1-2 دنوں بعد مقتول کی بیوی اپنے معمول کے مطابق کھیتوں کے ساتھ ہی خانقاہ پر دیا جلانے گئی۔ وہ جمعرات کا روز تھا۔ وہ دیا جلا کر باہر نکلی اور ویسے ہی قبرستان میں گھومنے پھرنے لگی۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے چودھری نکلا اور مقتول کی بیوی کو بازو سے پکڑ کر خانقاہ کی اوٹ میں لے گیا۔ وہ خاصا غصے کی حالت میں تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ چودھری نے بڑی باروب اور غضیلی آواز میں کہا، اگر میں تمہیں اپنی طاقت دکھا دوں تو تم خود میرے گھر آ کر
میرے پاؤں پر اپنا ماتھا رگڑو گی؟ میں تمہیں رقم دے رہا ہوں، کہو تو کچھ زمین بھی تمہارے نام کر دوں گا، پر اب سن لو، میں تمہیں اغوا بھی کروا سکتا ہوں، ذرا دیر نہیں لگے گی، نہیں مانو گے تو ایک بار پھر تمہیں میں بیوہ کر سکتا ہوں، اس کے بعد تم میری بیوی ہی بنو گی۔ میں تمہیں 2-3 دن سوچنے کی مہلت دے رہا ہوں، سوچو اور مجھ کو جواب دینا، مزے میں رہو گی، جو مانگو گی وہ دے دوں گا۔ تمہیں میرا جواب چاہیے نا چودھری، مقتول کی بیوی نے کہا۔ 2-3 دن انتظار کیوں کرتے ہو؟ لو ابھی سن لو میرا جواب، مجھ کو اغوا کرو یا پھر بیوہ کرواؤ، پر میں پھر بھی تمہارے اوپر تھوکنا گوارا نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر یہ عورت وہاں سے چلی آئی، چند قدم چل کر رکی اور پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، لعنت ہے تجھ پر چودھری۔ اب یہ معاملہ اس عورت کے برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس رات اس نے اپنے خاوند مقتول کو بتایا کہ چودھری اس کے ساتھ گزشتہ 4 سالوں سے کیا سلوک کرتا چلا آ رہا ہے، اور آج اس نے آخری بار اس کا چیلنج قبول کیا ہے۔ مقتول نے یہ بات سنی تو اسے غصہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ وہ چودھری کے ساتھ بات کرے گا۔ بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، اس کے ساتھ زیادہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں گنڈے اور بدماش ہیں، اور پولیس کے ساتھ بھی اس کا تعلق اور واسطہ ہے۔ مقتول نے اسے کہا کہ وہ شرافت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ 2-3 دنوں بعد مقتول نے اپنی اس بیوی کو بتایا کہ اس نے چودھری کے ساتھ بات کی تھی۔ چودھری پہلے تو یہ کہتا رہا کہ تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے اور وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں۔ مقتول نے اس کی بات کو سچ نہ مانا اور کہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مقتول کا لہجہ ذرا سخت تھا، جو چودھری کو بالکل اچھا نہ لگا۔ تم میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، چودھری نے کہا، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تم بھی اس شہر میں نظر نہیں آؤ گے، اپنی بیوی کو بھی سنبھال کر رکھنا۔ چودھری صاحب، مقتول نے کہا، میں اس کوشش میں ہوں کہ یہ بات باہر نہ نکلے اور ہم دونوں کے درمیان کوئی دشمنی بھی پیدا نہ ہو۔ آپ براہ مہربانی میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں، بہتر یہ ہے کہ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ چودھری نے کہا، آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ اسی طرح ان دونوں کے درمیان خاصی جھک جھک اور تلک کلامی ہوئی۔ بیوی بہت ڈری کہ چودھری اس کے خاوند کو نقصان پہنچائے گا۔ بیوی نے خاوند مقتول کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ فلاں عورت چودھری کے پیغام لاتی ہے اور اسے برا بھلا کہا، پر یہ پھر بھی باز نہیں آتی۔ 3-4 دنوں بعد اتفاق ایسا ہوا کہ یہ عورت اس وقت مقتول کے گھر آ گئی جب مقتول گھر میں ہی موجود تھا۔ مقتول کی بیوی اس عورت کو الگ کمرے میں لے گئی اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی۔ مقتول اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ اس نے عورت کو ننگی ننگی گالیاں دیں۔ اس عورت کو شاید حوصلہ یہ تھا کہ اس کو چودھری کا تحفظ حاصل ہے۔ اس خیال سے اس نے مقتول کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ کہہ کر اٹھی کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گی۔ مقتول نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ 3-4 دن گزر گئے۔ ایک شام خاوند گھر آیا، وہ کچھ اکھڑا اکھڑا اور پریشان سا لگتا تھا۔ بیوی نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج چودھری کے ساتھ پھر ٹکر ہو گئی ہے۔ اس عورت نے چودھری کو بتایا ہوگا کہ مقتول نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اسی لیے چودھری بہت ہی بھڑکا ہوا تھا۔ اب اس مردود چودھری نے کیا کہا ہے آخر؟ بیوی نے پوچھا۔ آج تو حد ہی ہو گئی، مقتول نے جواب دیا، کہتا تھا کہ تم نے اس عورت کے منہ پر نہیں بلکہ میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کہا کہ تم یوں نہ سمجھو چودھری، اگر میں تمہارے منہ پر تھپڑ جڑ دوں گا تو پھر تم اس تھپڑ کا بدلہ لے لینا۔ چودھری نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی بیوی چاہیے یا موت؟ میں نے اس کو کہا کہ تم سوچ لو چودھری، زندگی چاہیے یا موت؟ چودھری نے کہا کہ میں تمہیں 8 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، فیصلہ کر لو کہ بیوی چاہیے یا موت۔ مقتول نے چودھری کا چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2-4 اور بڑی سخت باتیں کہہ کر آ گیا۔ بیوی اس کو کہتی رہی کہ اس چودھری کے منہ نہ لگے اور شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرے، لیکن خاوند اگلی ہی صبح باجرے کی فصل میں قتل ہو گیا تھا۔ اس عورت کا یہ سارا بیان اگر صحیح تھا اور سچ تھا تو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا کہ اس کے خاوند کو اس چودھری نے ہی قتل کروایا ہے۔ میں نے مقتول کی بیوی کی باتوں میں سے باتیں نکال کر بہت زیادہ جرح کی اور بہت ہی باریک باریک باتیں بھی پوچھی تھیں۔ یہاں بہت تھوڑی اور موٹی موٹی باتیں تحریر کی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کا بیان صحیح ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے خاوند کا بڑا بھائی آیا ہے، میں نے پوچھا، کیا اس کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں؟ مقتول کی بیوی نے جواب دیا، نہیں، خاوند نے مجھ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، اس لیے کہ یہ بات پھیل جاتی اور لوگ اپنی اپنی کہانیاں گھڑ کر ہمیں بدنام کر دیتے۔ یہی سوچ کر میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ مقتول کی بیوی کو اپنے دفتر میں ہی میں نے بیٹھا رہنے دیا۔ میں باہر نکلا، ایس آئی اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر
उस चौधरी की बाबत पूछा कि उसका दोस्ताना कौन कौन से बदमाशों के साथ है। कुछ को तो मैं भी जानता था, लेकिन थाने का छोटा स्टाफ ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने 3 नाम बताए, जिनमें एक डकैती की वारदात में सजा याफ्ता था, दूसरा जुर्म पेशा तो नहीं था, लेकिन वो भी बदमाशों में ही शुमार होता। खानदानी दुश्मनी में उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया था और उसको सजाए कैद मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट में अपील की तो बरी हो गया। तीसरा शख्स भी गुंडा ही था और पेशावर जुएबाज था। उसको जुर्म पेशा फहरिस्त में शामिल किया जा सकता था। मैंने एक हेड कांस्टेबल के ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो इन तीनों को अलग अलग इस तरह थाने लाए कि चौधरी को खबर ही ना हो। फिर एक अक्लमंद से कांस्टेबल को इस कामी औरत के घर का अता पता समझाया और कहा कि इसको अपने साथ ले आए और एहतियात ये करे कि चौधरी को बिल्कुल भी पता ना लगे। मुझको मालूम था कि औरत की बाबत यह एहतियात कायम नहीं रहेगी। वजह ये कि औरत को कांस्टेबल साथ लाएगा तो उसका खामन दौड़ा दौड़ा चौधरी के पास जाएगा कि उसकी बीवी को थानेदार साथ ले गए। बहरहाल एहतियात एहतियाती होती है। मुझको इस औरत की जरूरत थी। चौधरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैं सिर्फ ये सोचता था कि इसको पता लग गया तो वो अपने लिए कोई पेशबंदी कर लेगा। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भेजकर मैं अपने दफ्तर में गया और मकतूल की बीवी को बाहर भेजकर मकतूल के भाई को बुलाया। यह मकतूल का बड़ा भाई था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो तो होने ही थे। आखिर को उसका छोटा भाई मारा गया था। मैंने उसके साथ हमदर्दी के 2-4 लफ्ज कहे। फिर उससे पूछा कि उसको किसी पर शक है। ज़ाहिर कत्ल दुश्मनी किया करते हैं, मकतूल की भी किसी के साथ तो दुश्मनी होगी। मेरे उस भाई ने सिर्फ दुनिया में एक ही काम किया है। बड़े भाई ने बेजारी के लहजे में कहा, काम उसने ये किया है कि अपने दुश्मनी पैदा की है और दोस्त किसी को भी नहीं बनाया। मैं कहता था कि इस शख्स का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि पहले इसके दुश्मनों की बात करो, हर दुश्मन की बाबत मुझे सब कुछ बताओ। मैं उस दुश्मनी की बात नहीं कर रहा जो दुश्मनी आप समझ रहे हैं। उसने कहा, मेरा मतलब यह है कि मेरा भाई एतबार के काबिल आदमी नहीं था। किसी को दोस्त बनाता तो दिल में अपनी गर्ज रखता और जहाँ जरूरत पड़ती दोस्त के साथ भी बेवफाई कर गुजरता। मैं उसके किसी ऐसे दुश्मन को नहीं जानता जिस पर शुबा किया जा सके कि ये कातिल हो सकता है। मैंने कहा, देख मेरे भाई, जो बात भी कहनी है वो बिल्कुल साफ कहो। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ और तुम्हारे भाई के कातिल को पकड़कर सजा दिलवानी है। वो कमकल आदमी नहीं लगता था, मोअज़्ज़िज़ आदमी था। वो दरअसल बड़ी शराफत और दयानतदारी से मुझको ये बताना चाहता था कि मकतूल का अखलाक किस किस्म का था। उसने जो लंबी चौड़ी बातें सुनाई वो मैं आपको मुख्तसर करके सुनाए देता हूँ। उसने बताया कि मकतूल किसी न किसी औरत के साथ दोस्ती लगा कर रखता। अपनी बीवी को तो सिर्फ इसने इसलिए घर में रखा हुआ था कि वो उसकी बीवी थी। वो शक्लो सूरत के कुछ ऐसी वैसी ही थी, लेकिन उसका एक जुर्म ये भी था कि उसको औलाद नहीं हुई थी। मकतूल को सभी ने मशवरे दिए कि ये बीवी को वैसे ही पसंद नहीं करता तो इस बात पर इसको तलाक दे दे और औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ले, लेकिन तलाक भी नहीं देता था। तलाक न देने की वजह मैं समझता था। मकतूल के भाई ने कहा, उसकी ये बीवी बहुत ही साबिर और सादा लोग औरत थी। मकतूल से वो कोई गिला शिकवा ही नहीं करती थी। मकतूल रात को देर से घर आता या फिर पूरी रात कहीं गायब रहता। बीवी उससे कोई भी बात पुरुष नहीं करती। मकतूल इस बीवी को घर में रखना चाहता था, जो उसके रास्ते की कोई रुकावट नहीं बनती थी। भाई के इस बयान से मुझको शुबा हुआ कि मकतूल ने किसी औरत के साथ मरासिम पैदा किए होंगे और वो इस औरत के खावंद या भाइयों को पता चल गया होगा। उसी के बायस उन्होंने कत्ल कर दिया होगा। शक ये भी पैदा हुआ कि मकतूल ने किसी औरत पर जबरदस्ती की होगी और औरत की शिकायत पर मकतूल उस औरत के घर के आदमियों के हाथों मारा गया। मैंने अपनी ये दोनों ही शक मकतूल के भाई को बताए। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं जनाब, ये मुझको यकीन है कि मेरे भाई में ये आदत नहीं थी कि ऐसी औरत के साथ भी छेड़छाड़ करता जिसके चाल चलन की बाबत उसको मालूम ना होता। ये ना समझे कि वो औरतों का कोई रसिया शख्स था। उसकी दोस्ती ऐसी औरतों के साथ लगती जो मेरे भाई की तरह आवारा और बदचलन होती। आप जानते हैं कि औरतों के खामन भाई और बाप खानदान के दूसरे मर्द बेगैरत होते हैं। गैरत के नाम पर कभी हाथ नहीं उठाते और बेगैरती में ही खुश रहते हैं। मैंने अपने शक की बिना पर उस पर जब जुरा शुरू की तो वो मेरे साथ ठीक ठाक ताउन करता रहा। बल्कि उसने एक बार ये भी कहा कि मैं उससे इस तरह कुरेद कुरेद के बातें पूछूं ताकि कातिल का सुराग लगाने में मुझको आसानी हो जाए। उस वक्त मेरी जरूरत भी ये थी
کہ یہ شخص کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دے جس کے گھر کے آدمی غیرت پر مر مٹنے والے ہوں، لیکن اس شخص نے مجھ کو مایوس کر دیا۔ بہت وقت صرف کر کے آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتول ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگاتا ہوگا جو اسی کی طرح بدنام تھی۔ اس کے بعد مقتول کے بھائی نے ایک اور بات سنا کر مجھے ذرا چونکا دیا۔ اس نے بتایا کہ مقتول کی یہ موجودہ یعنی دوسری بیوی جو ہے یہ کچھ ٹھیک عورت نہیں۔ اس نے جو تفصیلی بات سنائی وہ میں مختصر طور پر تحریر سنائے دیتا ہوں۔ وہ دوسری بیوی کے ساتھ مقتول نے دوستی لگائی۔ یہ پہلی عورت تھی جو چال چلن کے معاملے میں بدنام نہیں تھی اور چال چلن کی خراب بھی نہیں تھی۔ اس کا پہلا خاوند نہایت ہی شریف اور معزز آدمی تھا۔ اس کے گھر میں خوشحالی تھی۔ پہلا خاوند سادگی سے زندگی بسر کرتا تھا، لیکن بیوی شوقین مزاج تھی، نئے فیشن کے کپڑے پہنتی اور بن ٹھن کر رہتی۔ وہ کوئی ایسی ویسی نہیں تھی کہ بلا مقصد اور بلا وجہ گلیوں میں پھرتی یا دوسرے کے گھروں میں جاتی اور اپنی نمائش کرتی پھرتی۔ اس کی بس عادت یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھتی اور زندہ دلی کو پسند کرتی تھی۔ عورت چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس نے اپنے پہلے خاوند کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مقتول کی اس عورت کے ساتھ دوستی پہلے خاوند کی زندگی میں ہی چل نکلی۔ مقتول نے اس عورت کے پہلے خاوند کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے اور اس کے گھریلو مسائل میں اتنی دلچسپی لیتا کہ ان کے گھر بے دھڑک چلا جاتا اور گھر کے فرد کی ہی طرح ایکٹنگ کرتا۔ میں نے کہا، ایک بات تو بتاؤ، کیا ایسی بات تو نہیں تھی کہ اس عورت نے کسی اور کے ساتھ بھی دوستی لگا لی ہو اور یہی دوستی مقتول کے قتل کا باعث بنی ہو؟ اس نے کہا، نہیں سرکار، میں جو بات یقین کے ساتھ کرتا ہوں اس پر آپ بھی یقین کریں، اور مجھ کو جس بات پر شک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ شک والی بات ہے۔ میں نے پوری یقین کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ عورت دوستیاں لگانے والی نہیں تھی۔ معلوم نہیں اس کو مقتول کیوں پسند آ گیا اور ان کے آپس میں دوستی ہو گئی۔ مجھ کو اب یہ شبہ ہونے لگا کہ مقتول کی بیوی نے چودھری کی بابت جو بیان دیا تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ یہ عورت اگر شوقین مزاج تھی تو اس کے لیے چودھری کی دوستی فائدہ مند ہی تھی۔ یہ فائدہ مند اس لیے تھی کہ چودھری اس کو رقمے بھی پیش کرتا اور وہ اسے کہتا تھا کہ مزے میں رہو گی۔ میرا شبہ یہ تھا کہ اس عورت نے چودھری کے ساتھ دوستی لگائی ہوگی اور یہ اپنے خاوند کو یعنی کہ مقتول کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اب یہ تو میں نے اپنے ذرائع سے ہی معلوم کرنا تھا۔ ابھی میں آپ کو مقتول کے بھائی کا بیان سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ مقتول کی بیوی کا پہلا خاوند 8-10 روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے تقریباً 1 مہینے بعد مقتول نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وجہ یہ بتائی کہ اس کو اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی بیوی بڑی ہی صبر والی تھی، چپ کر کے اپنے گھر جا بیٹھی۔ بھائی نے بتایا کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لیا ہے اور دنیا سے بالکل لا تعلق ہو گئی ہے۔ 3 مہینے گزرنے کی دیر تھی کہ مقتول اور اس بیوہ عورت کی شادی ہو گئی۔ میرا بھائی اپنی دوسری بیوی کو اپنے گھر نہیں لایا، مقتول کے بھائی نے کہا، بلکہ خود ہی اس کے گھر چلا گیا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس عورت کی پہلے خاوند سے ایک جوان بیٹی ہے جس کی شادی نئی ہوئی تھی، اور پھر ایک جوان بیٹا ہے، اس کے بعد ایک اور بہن ہے۔ ان سب کو تو وہ اپنے گھر نہیں لا سکتا تھا۔ یہ بات میرے لیے بالکل نہیں تھی کہ مقتول کی بیوی کی اولاد تھی۔ پہلے میں نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں افراد کتنے ہیں۔ میں اللہ سے ڈرنے والے بندہ ہوں جناب، مقتول کے بھائی نے کہا۔ میرے بھائی نے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر دوسری شادی کر لی۔ یہ صدمہ اس کی پہلی بیوی برداشت نہ کر سکی اور وہ گھل گھل کر مر گئی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو پہلی بیوی کی آہ کھا گئی ہے۔ اللہ تو معاف نہیں کیا کرتا نا۔ میں مقتول کی دوسری بیوی کو سچا اور مظلوم سمجھتا تھا، لیکن مقتول کے بڑے بھائی نے میرے دماغ کو ایک اور ہی لائن پر ڈال دیا۔ اب یہ عورت میرے لیے مشتبہ صورت اختیار کر گئی۔ میرا دماغ بہت ہی تیزی سے گہرائی میں جا کر سوچ رہا تھا۔ میں نے اس عورت اور مقتول کے بھائی کے بیانات کی تصدیق یا تردید اب اپنے ہی ذرائع سے کروانی تھی، لیکن اس موڑ پر آ کر چودھری کی بابت میرا دماغ کچھ بدل گیا۔ میرے دماغ یعنی میری سوچوں کی تبدیلی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے چودھری کو شریف آدمی یا پھر بے گناہ سمجھ لیا۔ وہ تو ابھی تک میری نگاہ میں مشتبہ نمبر 1 ہی تھا۔ مقتول کے بھائی پر میں نے بہت جرأت کی اور وہ ہر جواب بھی مجھے تفصیل سے دیتا رہا۔ یوں سمجھے کہ میں نے اس شخص کو بری طرح سے نچوڑ لیا اور پھر اس کو چھٹی تھی۔ اس دوران ہیڈ کانسٹیبل میرے کان میں کہہ گیا تھا کہ وہ قومی عورت آئی بیٹھی ہے
جس کو مقتولہ کی بیوی کو پھانسنے کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی کو بھیج کر میں نے اس عورت کو بلا لیا۔ اسی دوران پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی مجھے مل گئی۔ مقتول کی پیٹھ میں 3 چاقو گھونپے گئے تھے۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ چاقو نے دل کو کاٹ دیا۔ یہ تو میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا۔ مقتول کی موت صبح 4:30 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ اب میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس عورت کی عمر 35 سال سے کچھ کم ہی ہوگی۔ دھلے دھلائے اچھے کپڑوں میں ملبوس تھی اور کسی ایسے معزز گھرانے کی خاتون لگتی، لیکن میں اس کو پولیس کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھ کو اس کا اصلی روپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کا تاثر طاری کر رکھا تھا۔ اس سے بیان لینے اور پوچھ گچھ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں تھانے داری روب سے بات کرتا، لیکن میں نے اپنا رویہ دوستانہ اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو بہت ہی نکمی نکلی۔ 4 سالوں میں تم ایک گھریلو عورت کو نہ پھانس سکی اور چودھری سے انعامات وصول کرتی رہی۔ میں تو تمہیں بڑی استاد عورت سمجھتا رہا ہوں۔ کون سی عورت؟ اس نے حیران ہو کر کہا، اور کون سا چودھری؟ تمہاری استادی اس عورت پر نہیں چل سکی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم تھانے میں بیٹھ کر ایک تھانے دار پر اپنا جادو چلا لو گی؟ تم اصل بات پر آ جاؤ۔ لگتا ہے کہ تم مجھ کو بھی چودھری جیسا بے وقوف آدمی سمجھ بیٹھی ہو۔ اب تمہاری خیریت صرف اسی میں ہے کہ 9 سرے بازی کو الگ رکھ دو اور صحیح بات زبان پر لے آؤ۔ میں نے تمہیں ایسی شوقیہ نہیں بلا لیا، تمہاری ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت معلوم کر کے بلایا ہے۔ یہ سوچ لو کہ یہاں سچ بولو گی تو فائدے میں اور اپنی عزت میں رہو گی، اور ہیرا پھیری کرو گی تو یہاں سے نکل نہیں سکو گی، نکلو گی تو سیدھا جیل میں ہی جاؤ گی۔ اس بیچاری میں میری بات سن کر اتنی تاب ہی نہیں تھی۔ ایک تھانے دار کی یہ دھمکی وہ برداشت کر لیتی۔ اس کے چہرے کا رنگ اچھا خاصا پھیکا پڑ گیا۔ اس نے ذرا دبی دبی آواز میں کہا، آپ کچھ پوچھے تو صحیح، پھر میں کوئی بات کروں تب آپ یہ دیکھیں گے کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ۔ صرف یہ منت کروں گی کہ چودھری کو پتہ نہ لگے کہ میں نے آپ کو کیا کیا باتیں بتائی ہیں۔ کامی جیسی عورتوں، چودھریوں اور جاگیرداروں کے نوکروں مزاروں وغیرہ کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ اور خطرناک مصیبت موجود رہتی تھی کہ ان کے آقا ان سے جرم کرواتے، اور کبھی پکڑ دھکڑ ہوتی تو انہیں غریبوں اور نادروں کو آگے کر دیا کرتے۔ یہ انہی وقتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی سروس میں اور کئی وارداتوں میں اس کلاس یعنی نوکر مزاروں کی کلاس کے لوگوں کو پکڑا تھا، اور ہر ایک نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اس کے آقوں کو پتہ نہ لگے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے۔ میں بھی ان کو جھوٹا یقین دلا دیا کرتا کہ ان کو پردے میں ہی رکھا جائے گا، لیکن کیس جب عدالت میں جاتا تو ان کو گواہی کے لیے طلب کر لیتے۔ میں نے بھی ایک ایسا ہی وعدہ کامی کے ساتھ کیا کہ کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا جائے گا کہ اس کو تھانے طلب کیا گیا تھا۔ اس کو اطمینان ہو گیا اور اس کے چہرے پر اصل رنگ آ گیا۔ میں نے مقتول کی بیوی کا بیان ذہن میں رکھ کر کامی سے پوچھ گچھ کی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ کامی زیادہ تر باتوں کی تائید اور تصدیق کرتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ چودھری اس کو کیا کیا انعام دیا کرتا۔ میں اس کی اس بات سے بات نکال کر پوچھ گچھ اور جھرا پر جھرا کرتا چلا گیا۔ میرے انداز میں شفقت تھی اور اپنائیت تھی۔ اس کا اس پر بڑا ہی اچھا اثر ہو رہا تھا۔ اسی اثر کے تحت ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کامی نے کہا کہ چودھری نے اس کو باقاعدہ اپنی کنیز بنا لی ہے، اس کو بڑے اچھے کپڑے دیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس نے مقتول کی بیوی کو پھانس کر اس کے حوالے نہ کیا تو وہ اس کے ساتھ تعلق توڑ دے گا۔ آخری بات یہاں تک آن پہنچی کہ کامی نے مقتول کی بیوی کے سارے ہی بیان کی تصدیق کر دی اور 2-3 نئی باتیں بھی بتائیں۔ اب میں نے اسے مقتول کی بیوی کے چال چلن کی بابت پوچھنا شروع کیا۔ کامی نے بتایا، بہت ہی ہوشیار اور چالاک عورت ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ جو آدمی دل کو اچھا لگا جس نے زیادہ رقم دی اسی کے ساتھ چل پڑے۔ کوئی بھی شخص اس کے چال چلن پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں اور چند ایک عورتوں اور آدمیوں کو بھی معلوم ہے کہ مقتول کے ساتھ اس عورت کی پہلے دوستی خاوند کی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے خاوند کے مرنے کے بعد اس عورت نے صرف 3 مہینے پورے کیے اور اس مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ اس نے اپنے پہلے خاوند کو کوئی ایسا زہر دیا تھا جو ایسا اثر کرتا رہا اور وہ 7-8 دن چارپائی پر پڑا رہا، بیمار رہا اور پھر مر گیا۔ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا، میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ عورت نے اپنے پہلے خاوند کو زہر دے دیا تھا اور دوسرے خاوند سے آزاد ہونے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ میں اس مقتول کے قاتل کی تلاش میں ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، کامی نے کہا،
میں صرف ثبوت یہ پیش کر سکتی ہوں کہ اس کا پہلا خاوند دن کے 10:30 بجے فوت ہوا اور اس نے شام 5 ساڑھے 5 بجے اس کو دفنا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی نہ دفناؤ، اس کے رشتہ داروں کو تو آنے نہیں دو، لیکن اس عورت نے اتنی جلدی کر ڈالی کہ اپنی ضد کے مطابق خاوند کو جلدی جلدی دفنا دیا۔ میں نے میت کو دیکھا تھا، میت کے چہرے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ زہر کی نشانی ہے، آگے آپ خود ہی سیانے ہیں۔ کامی نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بگڑنے نہیں دیا، ان کی تربیت ویسے ہی کی جیسی شریف اور معزز گھرانوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، پھر 16-17 سال کی عمر کا لڑکا تھا اور اس سے بڑی بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی۔ ان تینوں میں کوئی عیب نہیں تھا۔ لڑکا غلط قسم کے لڑکوں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ شادی شدہ لڑکی کی فطرت میں بھی کوئی ہیرا پھیری، جھوٹ اور فریب نہیں تھا، لیکن خود اس کی ماں کی یہ حالت تھی کہ بنی ٹھنی بیٹھی رہتی۔ مختصر طور پر یہ کہ کامی مقتول کے بڑے بھائی کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مقتول اخلاق کا ٹھیک آدمی نہیں تھا، لیکن بیوی نے اس کو ایسی نکیل ڈالی تھی کہ اب اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب میں ایک بڑی نازک بات پوچھوں گا، میں نے کہا، تم یہ بات چھپانے کی کوشش کرو گی اور جھوٹ بھی بولو گی۔ تم جانتے ہو کہ مقتول کو تمہارے چودھری نے قتل کروایا ہے؟ نہ میں اس کو صحیح کہتی ہوں نہ ہی غلط، کامی نے کہا۔ شک مجھ کو بھی ہے، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو چودھری نے گنڈے اور بدماش پال رکھے ہیں، میں نے کہا، کیا ان کی بابت تم کچھ نہیں جانتی؟ جس طرح تم چودھری کو خوش رکھنے کے لیے ہر اچھا برا کام کرتی ہو، اسی طرح یہ بدماش بھی چودھری کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانے اور ایش موج تو کرتے ہی رہتے ہوں گے۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، کامی نے کہا، لیکن آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھیے گا اور میرے اوپر پردہ ڈال کر رکھنا۔ چودھری نے ان گنٹوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے گھر میں پالتو کتے یا رکھوالی والے کتے رکھے جاتے ہیں۔ ایک بات بھی یاد آ گئی ہے، مجھ کو مقتول نے اپنے گھر پر تھپڑ مارے تھے۔ میں نے چودھری کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس شخص کو زندہ رہنا اب اچھا نہیں لگتا۔ تم فکر نہ کرو، میں پورا انتقام لوں گا۔ اس سے اگلے ہی روز کی بات ہے کہ میں چودھری کے گھر گئی اور اس کے کمرے میں جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ 2 گنڈے اس کے بعد بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے۔ وہ مقتول کی ہی باتیں کر رہے تھے، معلوم نہیں وہ کیا کچھ پہلے کے سن چکے تھے۔ میں اپنے کام میں لگی لیکن دھیان ان کی طرف ہی رکھا۔ چودھری نے کہا کہ اسے اب پیار کرنا پڑے گا۔ ایک گنڈا بولا، چودھری جی حکم کریں، ہم تو بس آپ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ چودھری نے کہا، صرف 1-2 دن انتظار کر لو، آج صبح میں نے سنا ہے کہ مقتول مارا گیا ہے۔ تو میں ڈری ڈری چودھری کے گھر گئی اور اس کو بتایا۔ چودھری نے کہا، الحمدللہ، میں تو پہلے ہی یہ کہتا تھا کہ یہ عورت آخری میری بیوی بنے گی۔ میں نے کامی سے اتنی زیادہ باتیں پوچھی کہ اس کے ہونٹ جواب دے دے کر خشک ہو گئے۔ اب تو کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا کہ قتل کی یہ واردات چودھری نے کروائی ہے۔ کامی کو میں بھی چھٹی نہیں دے سکتا تھا، اس کی مجھ کو قدم قدم پر ضرورت تھی۔ مجھ کو یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ چودھری کے تینوں ہی جرائم پیشہ بال کے آئے بیٹھے تھے۔ سارا دن گزر گیا تھا اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں اپنی اسراء کو یہ کہہ کر گھر چلا گیا کہ ان تینوں کو بیٹھائے رکھنا، لیکن الگ الگ، یہ لوگ آپس میں بات نہ کریں اور کامی ان کے بالکل بھی قریب نہ جائے۔ یہ بھی کہا کہ میں رات 10 بجے کے لگ بھگ یا کچھ دیر بعد آؤں گا۔ نمبردار ابھی تک تھانے میں ہی بیٹھا تھا، یہ اس کی ڈیوٹی بھی تھی اور مجھ کو ویسے بھی اس کی ڈیوٹی تھی، ضرورت تھی۔ اسے مقتول کے گھر کی رپورٹ لینی تھی۔ مقتول کے بھائی اور بیوی کو میں نے گھر بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش بھی گھر چلی گئی۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لے لیا اور اس کو اپنے گھر لے گیا۔ وہ دیہات کا ان پڑھ نمبردار نہیں تھا، بلکہ شہر کا رہنے والا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا اور اس میں شہر والی شائستگی بھی تھی۔ گھر آ کر بیوی سے کہا کہ وہ کھانا دے دے۔ نمبردار کو بھی میں نے کھانے پر بیٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ مقتول کے گھر کی مجھے باتیں بتائے۔ نمبردار کو معلوم تھا کہ مجھ کو کن باتوں کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے نمبردار مقتول کے محلے ہی کا رہنے والا تھا اور اس کا گھر مقتول کے گھر کے بالکل ہی قریب تھا۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ نمبردار نے بات اس طرح شروع کی تھی، نہ مقتول بھلا آدمی تھا، نہ اس کی بیوی بھلی عورت ہے اور نہ ہی چودھری شریف آدمی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تینوں کوئی ایسے بدکار اور بدماش بھی نہیں کہ اسی وجہ سے مشہور ہوئے ہوں۔ پہلے مجھ کو ایک بات تو بتاؤ راجے، میں نے پوچھا، تم نے چودھری کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں اس کا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا۔ یہ نہ سمجھے کہ مخبر صرف آپ ہی نے رکھے ہوئے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، میرے بھی مخبر ہیں اور میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ میری نظر تو پردوں کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔ مجھے ٹھیک سے معلوم ہے کہ چودھری مقتول کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو نہ ہو سکی تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی لگانے کی کوشش شروع کر دی۔
تمہیں کس نے بتایا ہے یہ جس سے آپ پورا بیان لے چکے ہیں؟ نمبردار نے جواب دیا، کامی مجھ کو روز بروز رپورٹیں دیتی رہتی۔ کامی چودھری کی نہیں، میری عورت ہے۔ چودھری سے تو اس کو پیسے اور کپڑے ملتے ہیں، اسی لیے اس کے کام کرتی ہے، لیکن میری سرکاری حیثیت سے وہ اتنی مروب ہے کہ میں کچھ پوچھوں یا نہ پوچھوں مجھ کو ہر بات ہی بتا دیتی ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقتول نے کامی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ میرا پکا شک چودھری پر ہی ہے، لیکن تم یہ بھی کہتے ہو کہ چودھری کوئی اتنا زیادہ بدماش بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چودھری واردات کروا سکتا ہے؟ نہیں جناب عالی، نمبردار نے کہا، چودھری کو جتنا میں سمجھتا ہوں اس کے اپنے سگے بھی نہیں سمجھتے۔ چودھری قتل نہیں کروا سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو 3 آدمی لگے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ہی چودھری کو اس بات پر بھڑکا لیا ہوگا کہ مقتول کو صاف ہی کر دیا جائے۔ تینوں ہی پکے اور آدھی مجرم ہیں۔ ایک آدھی مجرم نہیں، لیکن مجرموں سے بڑھ کر مجرم ہیں۔ انہوں نے اپنی جھولیاں بھرنی ہیں۔ یہ لوگ کامی اور چودھری کو جھونکوں کی طرح چوس رہے ہیں، لیکن مقتول کی بیوی پھر بھی چودھری کے ہاتھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، مقتول کی بیوی کسی کے ہاتھ آنے والی عورت ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی شریف عورت ہے، لیکن ایسی بدکار بھی نہیں کہ جہاں لالچ ملے وہاں کی ہو جائے۔ مقتول کے ساتھ اسے کچھ محبت ایسی ہو گئی کہ اس نے پہلے خاوند کو زہر دے ڈالا اور مقتول کے ساتھ شادی کر لی۔ تو کیا یہ بات ہر طرف مشہور ہے کہ اس عورت نے اپنے خاوند کو زہر دیا؟ نمبردار نے جواب دیا، نہیں، یہ بات صرف میں جانتا ہوں، کامی کو معلوم ہے، یا کوئی 2-4 آدمی ہوں گے جس نے کبھی کوئی شک و شبے میں یہ بات کہی سنی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ تو اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ یہ عورت ایسی بدکار نہیں ہے۔ اب تو خیر سے 4 سال گزر گئے، لوگ اس کے پہلے خاوند کو بھول چکے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہوئی ہی نہیں کہ اس نے اپنے پہلے خاوند کو زہر دیا تھا، اور لوگوں نے اس بات کو سچ مانا ہی نہیں، کہتے تھے کہ اس کے دشمنوں نے اس کو بدنام کرنے کی اوچھی حرکتیں کی ہیں۔ نمبردار کے ساتھ میری بہت ساری باتیں ہوئیں اور میں نے اس سے کافی باتیں پوچھی بھی۔ ان سے میں نے رائے یہ نکالی کہ عورتیں تو اس شہر میں اور مقتول کے محلے میں بھی اور ہیں، لیکن لوگوں کی زیادہ تر نظریں مقتول کی بیوی پر پڑتی، اس لیے کہ وہ خوبصورت عورت تھی اور بنی ٹھنی رہتی، کپڑے نہایت اچھے پہنتی، اور پھر اس میں زندہ دلی بھی تھی اور ہنسی مذاق بھی کرتی۔ یہ عورت لوگوں کی نظریں اور توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ جہاں تک میری دلچسپی کا تعلق تھا وہ بات ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں قاتل کا سراغ ڈھونڈ رہا تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ قتل کا جو بھی باعث ہے اس کے ساتھ اس عورت کا تعلق ضرور ہے اور گہرا ہے۔ آلہ قتل یعنی خوبصورت دستے والا چاقو میرے دماغ میں اترا ہوا تھا۔ نمبردار نے بھی یہ چاقو دیکھا، بلکہ بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ یہ چاقو کس کا ہے؟ نمبردار نے کہا کہ یہ چاقو کسی بدماش کا اور پیشہ ور گنڈے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی شوقین مزاج بندے نے اس کی خوبصورتی کے لیے رکھا ہوا ہوگا۔ گنڈے بدماش تو لمبے اور کمانی دار چاقو رکھتے ہیں۔ مقتول کے اخلاق اور چال چلن کے بابت نمبردار نے بھی وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا بڑا بھائی بتا چکا تھا۔ نمبردار نے خیال یہ ظاہر کیا کہ مقتول کی بیوی مقتول کی باتوں میں آ گئی اور اس کو محبت سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ نمبردار نے کہا، اب میں ایک اور بات آپ کے گوشے گزار کر دوں، لیکن میں یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہوں گا۔ یہ محلے کی 3-4 عورتوں کی رپورٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 4-6 مہینوں سے مقتول نے بڑی سوتیلی بیٹی پر نظر رکھ لی تھی۔ ایک عورت نے یہ بھی بتایا کہ وہ مقتول کے گھر گئی تو اس کی بیوی گھر نہیں تھی، اس کا بیٹا اور چھوٹی بیٹی بھی گھر نہیں تھی۔ عورت نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں مقتول پلنگ پر بیٹھا تھا اور سوتیلی بیٹی کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن لڑکی پلنگ پر اس کے پاس نہیں بیٹھ رہی تھی۔ مقتول نے اس عورت کو دیکھ لیا اور لڑکی کا بازو چھوڑ دیا۔ لڑکی باہر نکل آئی اور عورت کو بٹھا کر باتیں کرنے لگی۔ پھر عورتوں میں یہ بات چل نکلی اور کچھ مشہور ہو گئی۔ تمہیں اس بات پر یقین کیوں نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نمبردار نے کہا۔ جب سوچتا ہوں کہ مقتول کچھ ایسے اخلاق کا آدمی تھا تو مان لیتا ہوں کہ ہاں اس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہوگی، لیکن یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کی بیوی نے اس کو اپنے قابو میں اتنی سختی سے رکھا ہوا تھا کہ اس کو اسے کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ نمبردار نے یہ بات کچھ یقین اور زیادہ تر شک میں کہی، لیکن اس کو میں نے ذہن میں رکھ لیا۔ نمبردار نے مقتول کی جس سوتیلی بیٹی کی یہ بات سنائی تھی وہ مقتول کی بیوی کے پہلے خاوند سے تھی اور اس کی شادی ہو چکی تھی، اور چونکہ وہ ساتھ والے محلے میں بھی آئی گئی تھی اسی لیے اپنی ماں کے پاس آتی رہتی۔ مجھ کو شک یہ ہوا کہ مقتول اس لڑکی کے ساتھ اسی طرح زبردستی کرتا ہوگا
وہ لڑکی نے اپنے خاوند کو بتا دیا ہوگا، خاوند نے مقتول کو قتل کر دیا۔ کچھ ایسا شک بھی دماغ میں آیا کہ شاید لڑکی نے اپنی ماں کو بتا دیا ہوگا اور اس نے مقتول سے باس پرس کی ہوگی، اور بات بڑھ گئی۔ پھر بیوی نے مقتول سے اس طرح گلاخاصی کرائی کہ اس کو قتل ہی کروا دیا۔ میں نے نمبردار سے اس لڑکی کے خاوند کی بابت پوچھا تو نمبردار نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اس شخص میں اتنی جرات اور ہمت ہی نہیں۔ ویسے بھی ابھی وہ نوجوانی کی عمر میں تھا، سیدھا سادہ اور کچھ زیادہ ہی شریف لڑکا تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول کی بیوی نے اپنی اولاد کو بڑے ہی سخت اصول میں رکھا ہوا تھا، اپنی اولاد سے نماز روزے کی پابندی کرواتی تھی۔ نمبردار نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ لڑکی چال چلن کی خراب ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے مقتول کے سوتیلے بیٹے اور اس شادی شدہ بیٹی کو گھر کی کچھ باتیں معلوم کرنے کے لیے تو بلایا نہیں تھا، لیکن اب ان کو شامل تفتیش کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور تفتیش کی بابت کچھ کام اس کے ذمے لگائے جو سراغ رسانی اور مخبری سے تعلق رکھتے۔ مجھ کو وہ رات تھانے میں ہی گزارنی تھی۔ میں 10:30 بجے کے لگ بھگ تھانے پہنچا اور چودھری کے تینوں ہی گنڈوں کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ یہ وہ جرائم پیشہ تھے جن کو ڈکیتی کی واردات میں سزا ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، یہ تو اس تھانے کا مستقبل مشتبہ تھا۔ میں نے آدھی ڈکے سے انتہائی مختصر بات کی۔ میں نہ کوئی لمبی بات کروں گا اور نہ ہی کوئی لمبی کہانی سنوں گا، صرف یہ بتا دو کہ قتل کی یہ واردات تم نے اکیلی کی ہے یا تمہارے یہ 2 ساتھی بھی ساتھ تھے؟ نہیں جناب، اس نے کہا، نہ میں نے یہ واردات کی اور نہ یہ واردات کرنے والے کے ساتھ تھا۔ دوسری بات بھی سن لو، میں نے کہا، اگر بالی ہو جاؤ تو میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ وہ اچھل اچھل کر قسمیں کھانے لگا، ہاتھ جوڑ کر منتیں بھی کرتا کہ میں اس پر جھوٹا الزام عائد نہ کروں۔ کیا تمہارا چودھری مقتول کا دشمن نہیں تھا؟ تھا جناب، اس نے جواب دیا، بڑی دشمنی پکی تھی۔ کیا چودھری نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اس شخص کو صاف کرنا ہی پڑے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جناب، انہوں نے 2-3 سیکنڈ سوچ کر جواب دیا، چودھری نے یہ بات کہی تھی اور تم نے کہا تھا کہ تم یہ کام کر دو گے۔ چودھری نے کہا تھا کہ 1-2 دن انتظار کر لو۔ اس نے یہ بات بھی تسلیم کر لی۔ اس وقت تک مجھ کو چودھری مقتول کی بیوی کی بابت جتنی باتیں معلوم ہوئی تھی وہ میں نے اس مشتبہ سے پوچھی۔ اس نے ہر ایک بات کی تصدیق کر دی، کسی کو بھی نہ جھٹلایا اور نہ یہ کہا کہ اس کو معلوم نہیں، لیکن جب بات قتل پر آئی تو وہ جرم سے انکار کر دیتا۔ اس نے یہاں تک مان لیا کہ چودھری مقتول کے قتل کی باتیں کرتا رہتا۔ میں نے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ، کیا ایسا تو نہیں کہ مقتول کی بیوی نے خفیہ طریقے سے چودھری کے ساتھ دوستی لگا لی ہو؟ ارے نہیں صاحب، اس نے کہا، اس عورت نے تو چودھری کی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ چودھری یہ بھی کہتا تھا کہ غائب کر دوں گا تو اکیلے اس عورت کے خاوند کو نہیں بلکہ اس عورت کو بھی لاپتہ کروں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ شخص میری باتوں میں آ جائے، لیکن یہ باتوں کی بجائے لاتوں کا بھوت ہی نکلا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر اس کو حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے دوسرے ساتھی کو اندر بھیج دے۔ دوسرا سامنے آیا تو میں نے اس کو بٹھایا، اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کی، یہی سوال پوچھے، اس کو کہا کہ وہ اقبالی ہو جائے، وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا، یہ بھی قسمیں کھاتا اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا۔ اس کے ساتھ بھی میں نے کوئی بحث و مباحثہ نہ کیا۔ اپنے ڈکے ساتھی کی طرح اس نے بھی ہر اس بات کی تصدیق کی جو مجھ کو معلوم تھی۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس کے دونوں ہی ساتھی قتل کی واردات میں شامل نہیں تھے، یہ دونوں ہی پکے جرائم پیشہ تھے، اسی لیے مجھ کو خوش کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے تھے۔ اس شخص نے مجھ پر ظاہر یہ کیا کہ اس وقت چودھری کا نہیں بلکہ میرا دوست تھے۔ میں کوئی اناڑی نہیں تھا، مجھ کو معلوم تھا کہ پکا جرائم پیشہ آدمی اور پیشہ ور قاتل بھی قتل کی واردات کو اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے اسے بھی کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ تیسرے کو اندر بھیج دے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک آدمی کو قتل کیا اور اپیل میں بری ہو گیا۔ قاتل حالانکہ یہی شخص تھا۔ میں نے اس کو کہا، اوئے دیکھ جھانگری، اپنے آپ کو ان دونوں ساتھیوں جیسا عادی، مجرم اور بدماش نہ سمجھ۔ یہ دونوں جتنی مار برداشت کر سکتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اگر ایک قتل میں بری ہو گئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ دوسری واردات کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو، اقبالی ہو جاؤ، میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ اس کا رد عمل بالکل اپنے دونوں ساتھیوں جیسا تھا۔ دونوں ساتھی تو بڑے پکے پتھر تھے۔ اس تیسرے نے اتنی زیادہ منت سماجت کی کہ اس کے آنسو ہی بے نکلے۔ میں نے اس پر دباؤ ڈالا، پورا زور لگایا کہ اقبالی بیان دے دے تو میں اسی کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں، لیکن میں اسے اس طرف لاتا تو وہ واویلا برپا کر دیتا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ان تینوں کے دونوں ہاتھوں کے نشانات الگ الگ کاغذوں پر اتار لے
اسے معلوم تھا کہ یہ سب کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں نے پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو الگ لے جا کر ان کے دماغ بھی درست کرے۔ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میرا مطلب کیا ہے، ان کو ٹارچر کی چکی میں پیسنا تھا۔ میرے دماغ پر چودھری سوار تھا، اس کو میں صبح بلوا سکتا تھا، لیکن پریشان کرنے کی نیت سے میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ چودھری کو جگا کر ساتھ لے آئے۔ چودھری کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ آ گیا اور سیدھا ہی میرے دفتر میں آیا۔ اس کے چہرے پر نیند کا اثر تھا اور کچھ گھبراہٹ بھی، لیکن چودھریوں والا روپ مجھ کو نظر نہ آیا۔ میں نے اٹھ کر اسے ہاتھ ملایا اور کرسی پر بٹھایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور حیرانگی سے پوچھا کہ میں نے اس کو رات کے وقت کیوں بلوایا ہے۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں بھی تو جاگ رہا ہوں، پورا ہی تھانہ بیدار ہے اور چوکس ہے۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، تفتیش کر رہا ہوں اور قاتل تک بہت جلدی پہنچنے کی کوشش میں بھی ہوں۔ خادم ہوں میں آپ کا، جو خدمت کہیں گے وہ کر دوں گا، لیکن یہ تو بتائیں کہ قتل کا یا اس قاتل کے ساتھ میرا کیا تعلق۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں لمبی بات نہیں کروں گا، اس قتل کے ساتھ صرف اور صرف آپ کا ہی تعلق ہے۔ میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں اور ابھی یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میری بات مانیں اور آرام سے بتا دیں کہ یہ واردات آپ نے خود کی ہے یا کروائی ہے۔ جناب خان صاحب، چودھری نے ہاتھ میرے منہ کی طرف بڑھا کر کہا، کیا آپ مجھ کو ان جیسا لوگوں جیسا سمجھتے ہیں جن کو آپ نے تھانے بلوایا ہوا ہے؟ یہ تو آدھی دنیا کے مجرم لوگ ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے کہا۔ پھر یوں کہیں گے یہ واردات آپ نے اپنے ان آدمیوں سے کروائی ہے۔ اب آپ یہ بتا دیں کہ یہ واردات ان تینوں نے کی ہے، ایک نے یا پھر دو نے؟ چودھری نے احتجاج بھرے لہجے میں کہا، خان صاحب، میری حیثیت دیکھیں، مجھ کو ان چور چکوں کی صف میں نہ کھڑا کریں، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، ابھی آپ یہ بھی کہیں گے کہ مقتول کے ساتھ بھی آپ کا کوئی اچھا برا تعلق نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور نہیں آپ کا تعلق کامی کے ساتھ ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے بات لمبی کر دی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں، سوچ کر جواب دیں۔ میرے پاس آپ کے خلاف پوری شہادت آ گئی ہے اور آپ کے ان تین آدمیوں میں سے بھی ایک اقبالی بیان دے چکا ہے۔ چودھری نے کہا، نہیں خان صاحب، آپ مجھ پر زیادتی کر رہے ہیں، کوئی دشمن آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ میں اٹھا اور دروازے میں جا کر ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی۔ وہ آیا تو اس کو کہا کہ چودھری صاحب کو بھی حوالات میں بٹھا دیں، یہ صبح تک سوچ کر جواب دیں گے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چودھری کو بازو سے پکڑا، لیکن چودھری تو اٹھ ہی نہیں رہا تھا، کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا۔ میں نے دو کانسٹیبلوں کو بلایا اور کہا کہ اسے اٹھاؤ، حوالات میں پھینک دو۔ تب چودھری اٹھا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں نے تھانے میں یہ کہا کہ کل صبح سب مخبر یہاں موجود ہوں، اور میں خود گھر چلا گیا۔ مجھ کو چودھری اور اس کے جرائم پیشہ آدمیوں کا کوئی غم فکر نہیں تھا۔ چودھری کو بھی تو حوالات میں بند کیا تھا، اسے بھی تو اظہار رسانی کے عمل میں ڈالنا تھا، لیکن ایک دن کا انتظار ضروری تھا۔ میں اگلی صبح اپنے معمول کے وقت سے ذرا لیٹ تھانے گیا۔ 4-5 مخبر آئے بیٹھے تھے، ان میں 2 چھوٹی چھوٹی واردات کرنے والے پیشہ ور تھے اور باقی معمولی درجے کے آدمی تھے، اور جرائم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ان سے الگ الگ رپورٹیں لیں، ہر ایک کو ہی چاقو دکھایا اور کہا کہ میں اس شخص کو انعام دوں گا جو یہ سراغ لگا لے گا کہ یہ چاقو کس کا ہے۔ ان سبھی نے جو رپورٹیں دیں وہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، تقریباً انہی باتوں کی تصدیق کی تھی جو مجھ کو پہلے ہی معلوم تھی۔ صرف ایک نے بتایا کہ مقتول کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیچا تانی ضرور موجود تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ مقتول کی پہلی بیوی خاوند سے ہے، اس کے جو بڑی بیٹی ہے اس کے ساتھ مقتول کا رویہ کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، یہی شک والی بات ہے، لڑکی تو شریف اور نیک ہے، لیکن مقتول نہ تو شریف آدمی تھا اور نہ ہی اس میں نیکی کی خصلت موجود تھی۔ میں صرف شک کی بات کر رہا ہوں۔ بیوی کو مقتول کے خلاف کوئی نہ کوئی بات معلوم ہوئی تھی جس پر ان کے درمیان کھینچا تانی ضرور ہوئی۔ اس شک کی تردید یا تصدیق مقتول کی بیوی سے میں کروا سکتا تھا، لیکن تفتیش کی جو شکل بنتی جا رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ابھی اس عورت کو نہ چھیڑا جائے۔ ان مخبروں کو میں نے یہ کہہ کر چھٹی کر دی کہ وہ بھی اس کام میں لگے رہیں اور بچے بچے سے معلوم کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی سراغ نکال ہی لیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مقتول کی بیوی سے پہلے خاوند کے بیٹے اور بیٹی کو تھانے بلوایا۔ وہ دونوں آئے تو ان کی ماں بھی ساتھ تھی اور بڑی بیٹی کا خاوند بھی۔ میں نے ماں اور خاوند کو اطمینان دلایا کہ زیادہ پریشان نہ ہوں، ان سے کچھ باتیں پوچھ کر گھر بھیج دوں گا، اگر وہ دونوں ان کے انتظام میں رکنا چاہتے ہیں تو باہر بیٹھیں۔ یہ کہہ کر میں نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھائے رکھا اور باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ لڑکی تو بہت ہی گھبرائی ہوئی بلکہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ایک بات یہ دیکھی کہ یہ لڑکی اپنی ماں سے زیادہ حسین اور ایک خاص کشش والی تھی۔ میں نے شفقت کے لہجے میں اس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی اور پوچھا کہ اس کا باپ تو اسے یاد آتا ہوگا۔
باپ کا ذکر آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس کے مطابق اپنا انداز ذرا بدل دیا، پہلے سے بھی زیادہ شفقت شروع کر دی۔ یہ میں پوری طرح نہیں سنا سکتا کہ اسے کس طرح نارمل حالت میں لانے میں کامیاب ہوا۔ اب میں اس کی جو باتیں سنوں گا وہ نارمل والی سچویشن میں ہوگی۔ اس نے بولنا شروع کیا تو میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس کے دل میں باپ کی بہت محبت تھی اور اس کی موت کا بھی غم۔ مقتول یعنی سوتیلے باپ کا تو وہ جیسے نام ہی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ پر میں ان باتوں کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں بھی شروع کر دیتا جن کا تعلق قتل کی واردات کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ میں دانستہ کر رہا تھا۔ مجھ کو اس کا نتیجہ بھی صحیح ملا۔ وہ کھل کر میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے اپنے لہجے میں نفرت بھر کر کہا کہ اس کے سوتیلے باپ کی بابت لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا اور کسی نے اس کو غیرت کے پیچھے قتل کر ڈالا ہے۔ لڑکی تو جیسے یہ بات میرے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ لڑکی کے چہرے کا تاثر ذرا بدلتا تو مقتول کے خلاف دو ایک باتیں اور کہہ دیں۔ اگر آپ میری بات پردے میں رکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ شخص کس قدر بدکار تھا۔ لڑکی نے کہا، میں اس کو بیٹی تھی لیکن اس نے مجھ کو بھی نہیں بخشا۔ میری ماں کے ساتھ شادی کر لی تو 3 سال بعد اس نے وہی حرکتیں میرے ساتھ بھی شروع کر دیں۔ لڑکی نے مقتول کی جو کرتوت مجھ کو سنائے وہ میں بڑا ہی مختصر کر کے تحریر کر رہا ہوں۔ پہلے 2.5-3 سال تو مقتول نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جیسے وہ لڑکی کو صرف بیٹی سمجھ کر پیار کرتا ہے، لیکن قتل سے 7-8 مہینے پہلے مقتول نے لڑکی کے صاف الفاظ میں محبت کا اور زبردستی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی ماں کے پاس آتی رہتی۔ ماں کی موجودگی میں مقتول کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتا جس طرح باپ اپنی کسی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ماں گھر میں نہ ہوتی تو مقتول اس لڑکی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھاتا، اس کے بازو میں بازو ڈال دیتا اور اسی طرح پیار و محبت کا عملہ اظہار کرتا جس طرح جوان جوڑے کرتے ہیں۔ میں نے لڑکی کو یاد دلایا کہ ایک بار مقتول اس کو پلنگ پر بٹھانے کے لیے گھسیٹ رہا تھا تو اچانک محلے کی ایک عورت بھی گھر میں آئی اور اس نے دیکھ لیا تھا۔ لڑکی کو یہ واقعہ یاد آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ بہت ڈرتی رہی کہ یہ عورت جا کر سب کو ہی اب یہ بات سنائے گی۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ بات اپنی ماں یا خاوند اپنے بھائی کو نہیں بتائی؟ اس نے کہا نہیں، چھوٹے بھائی کو بتائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چونک پڑی۔ میں نے اس کے چہرے پر صاف تبدیلی دیکھی۔ نہیں، بھائی کو بھی نہیں بتائی تھی، اس نے ایک دم بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب کچھ اور ہے۔ خاوند کو سوچ کر یہ نہیں بتایا کہ وہ ماں کے پاس آنا جانا میرا بند کروا دے گا، اور ماں کو اس لیے نہیں بتایا کہ میاں بیوی میں لڑائی مار کٹائی تک پہنچ جائے گی۔ میں ان کی زندگی میں زہر گھولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس معاملے میں اللہ نے میری مدد کی اور یہ شخص اپنی بدنیتی اور بدی میں کامیابی نہ ہو سکا۔ لڑکی سے یہ باتیں پوچھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ قتل کا باعث مقتول کا لڑکی کے ساتھ یہی سلوک نہ ہو۔ مجھ کو جب تسلی ہو گئی کہ اس لڑکی کو میں نے ہر پہلو سے کلید لیا اور اب میرے پاس کوئی سوال نہیں رہ گیا، تو میں نے اس کو یہ کہہ کر باہر جانے کو کہا کہ وہ اپنے بھائی کو بھیج دے۔ وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ مقتول کی بات جو اس نے مجھے بتائی ہے وہ میں کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس کا بھائی میرے دفتر میں داخل ہوا۔ خوبصورت نوجوان بلکہ لڑکا تھا اور جسم کے لحاظ سے صحت مند بھی تھا، لیکن وہ اس قدر ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا تھا کہ اس کے کندھے آگے کو جھکائے اور سر بھی ذرا نیچے کو ہو گیا۔ وہ اس طرح خوفزدہ نظروں سے مجھ کو دیکھتا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا جیسے میں بھی اٹھ کر اس پر حملہ کر دوں گا، اس کو چیڑ پھاڑ کھاؤں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ میرے بھائی، تم جیسے شہر اس طرح ڈر کر نہیں دوڑ کر آتے ہیں۔ وہ میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میری بات سن کر اس نے وہیں بریکیں لگا لیں۔ چہرے کا خوف زدہ تاثر اور نمایاں ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ یار، ڈر کس سے رہے ہو؟ مجھ کو تھانے دار نہیں اپنا بھائی سمجھو، بیٹھ جاؤ۔ لیکن وہ سخت خوفزدگی کے عالم میں رہا۔ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی میں نے شفقت آنا اور پیار محبت والا رویہ اختیار کیا جیسے اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کیا کہ اس کے مرحوم باپ کا ذکر بھی کیا۔ وہ لڑکی تھی، اس نے میرے رویے اور باتوں سے حوصلہ لے لیا اور اس میں بات کرنے کی جرات پیدا ہو گئی، لیکن یہ مرد ہوتے ہوئے بھی خوفزدہ ہی رہا۔ میں کوئی بات پوچھتا تو وہ جواب دینے کے بجائے 2-4 سیکنڈ احمقوں کی طرح میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر انتہائی مختصر الفاظ میں جواب دیتا۔ مثلاً کہ میں نے پوچھا کہ اس کی ماں اور سوتیلے باپ کا آپس میں سلوک برتاؤ کیسا ہے، تو لڑکے نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ ٹھیک ہے، 2-3 موقعوں پر مجھ کو اس پر غصہ آ گیا، لیکن میں نے غصہ پی لیا۔ مجھ کو خیال آیا کہ یہ ماں کا اکلوتا بیٹا اور ماں نے اس سے لاڈ پیار میں بگاڑ دی ہے، اس کی شخصیت میں مردانگی پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ میں نے اس کے ساتھ اس کے سوتیلے باپ کے
اس بدنیتی والے سلوک کا ذکر کیا جو اس کی بہن سے میں نے کر رہا تھا۔ پھر اسے پوچھا کہ کیا اس کو معلوم ہے؟ اس لڑکے نے اپنے خوفزدہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے 4-5 سیکنڈ بعد جواب دیا، پتہ نہیں، مجھ کو تو توقع یہ تھی کہ میری بات سن کر وہ جھٹکا محسوس کرے گا، غیرت مندی اس کو بیدار کر دے گی، لیکن اس کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اس کو اپنا باپ تو یاد آتا ہوگا۔ اس نے ہلکا سا گردن کو خم دے کر ہلایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں یاد آتا ہے۔ پھر پوچھا کہ سوتیلا باپ اس کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا یا نہیں۔ اس نے حسب معمول کچھ سیکنڈ گزار کر کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے۔ یہ ماں باپ کے بیجا اور ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کا بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو میں نے اپنی تفتیش کے لیے بیکار سمجھتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ یخلت اس میں کرنٹ آ گئی، وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور اتنی تیزی سے چلتا ہوا میرے دفتر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے میں بھی باہر نکلا اور ان سب کو کہا کہ چلے جائیں۔ میں حوالات کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، سلاخوں میں سے اندر دیکھا۔ چودھری 3 جرائم پیشہ حوالاتیوں سے ذرا ہٹ کر دیوار کے ساتھ فرش پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سر بھی گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر حوالاتیوں نے بلند آواز سے سلام کیا تو چودھری نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور اٹھ کر دروازے کے ساتھ آن لگا۔ اس نے بڑی تیزی سے کہنا شروع کیا کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ اور مجھ کو بے انصاف ثابت کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت بڑا ٹارچر تھا کہ اتنا بڑا چودھری حوالات میں بند ننگے فرش پر بیٹھا تھا اور جرائم پیشہ اس کے ساتھ بند تھے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ قتل آپ نے خود کیا ہے، بلکہ قتل آپ نے کروایا ہے۔ نام بتا دیں، پھر میں آپ کے بچنے کی صورت پیدا کر لوں گا۔ وہ مانتا ہی نہیں تھا، کبھی غصے میں بولنے لگتا اور کبھی منت سماجت پر اتر آتا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور یہ دیکھنے چلا گیا کہ ان مشتبہ افراد کی کیا حالت ہے جن کو ساری رات اعزار رسانی کے عمل میں رکھا گیا تھا۔ میں ہر ایک کے پاس گیا اور ہر ایک سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے۔ ان کی حالت خاصی بری تھی۔ وہ روتے، ہاتھ جوڑتے اور منتیں کرتے تھے کہ ان کو بے گناہ رگڑا جا رہا ہے۔ میں نے ان تینوں کو یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھی اقبالی ہو گئے، اور چودھری نے بھی اس رات سے پردہ اٹھا دیا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ میں اپنے آدمیوں کو یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا کہ انہیں تھوڑا سا آرام دے کر پھر سے اعزار رضانی کا عمل شروع کر دیں۔ اس دن کا واقعہ ہے، شام کے غالباً 5 بجنے والے تھے جب ایک مخبر آیا۔ اس کے ساتھ 16-17 سال کی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو میرے پاس لے آیا اور بتایا کہ یہ لڑکا مقتول کی بیوی کے بیٹے کا دوست ہے۔ یہ مخبر نوعمر لڑکوں اور نوجوانوں سے پوچھتا رہا تھا کہ ایسا چاقو کس کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس مخبر نے یہ سراغ رسانی اس خیال کے تحت کی تھی کہ یہ چاقو جس کسی کا بھی تھا، اس نے شوقیہ اسے اپنے پاس رکھا ہوگا۔ یہ شوق لڑکوں میں ہی ہو سکتا تھا۔ آخر اس لڑکے نے بتایا کہ اس نے ایک ایسا چاقو دیکھا ہے، لیکن چاقو دیکھ کر بتائے گا کہ یہ وہی ہے یا نہیں۔ مخبر اس لڑکے کو میرے پاس لے آیا۔ میں نے چاقو نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ لڑکے نے چاقو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ چاقو مقتول کی بیوی کے بیٹے کا ہے۔ میں اس بیٹے کا نام نہیں لکھوں گا، اس کہانی میں اس کا فرضی نام ارشد تحریر کروں گا۔ مخبر نے مجھ کو منت کر کے کہا کہ میں یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ چاقو کی شناخت اس لڑکے نے کی ہے۔ لڑکے نے بھی یہی درخواست کی اور کہا کہ اس کا ان سے دوستانہ بھی اور کچھ رشتہ داری بھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ پتہ چل جانے کی صورت میں دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے ان دونوں کو زیادہ نہیں بٹھایا، فوراً ہی فارغ کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ارشد کو لے آئے۔ آدھے ہی گھنٹے کے بعد ارشد میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے اس روز ملاقات میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر خوفزدگی بھی بہت زیادہ نمایاں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات ہی نہ کی، دراز میں سے چاقو نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ اس کے چہرے کا رنگ لاج جیسا ہو گیا۔ ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں کے ڈیلے بھی سفید ہو گئے اور آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند ہو گئیں، اور مجھ کو گمان ہونے لگا کہ یہ تو بے ہوش ہونے والا ہے۔ میں نے پیار سے کہا، گھبراؤ مت ارشد، تم نے جو کیا ہے نا بہت ہی اچھا کیا ہے۔ مجھ کو ساری بات بتاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ بچانے کا بندوبست کروں۔ اس نے کوئی جواب تو نہ دیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بہت بری طرح رونے لگا۔ وہ آخر کو نوعمر لڑکا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا، پیار کیا، دلاسا دیا۔ اس وقت اس کو اسی چیز کی ضرورت تھی۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو حوصلہ دیا۔ اب ذرا جتنا بھی شک نہیں رہ گیا تھا کہ قاتل یہی ہے۔ میں اس قسم کے ملزم سے اقبالی بیان لینے کی بہت ہی مہارت اور تجربہ رکھتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں اپنے ساری عمل کو بیان کروں۔ میں نے باہر جا کر ایک کانسٹیبل کو کہا کہ تینوں مشتبہ افراد کا ٹارچر رکوا دے اور ان پر چودھری جو ہیڈ کانسٹیبل مقرر کیا ہے
اس کو کہے کہ وہ تینوں کو برآمدے میں لے آئے۔ پھر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ارشد کے دونوں ہاتھوں کے نشانات اتار لے۔ چودھری کو بھی حوالات سے نکلوایا اور میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اس کو کہا کہ وہ خاموشی سے گھر چلا جائے، میں اس کے ساتھ ایک ملاقات اور کروں گا۔ ارشد کے ہاتھوں کے نشانات کاغذ پر لیے گئے، یہ اسی کی انگلیوں کے نشانات سے 100% ملتے تھے۔ بہرحال یہ تو تھانے کی کارروائیاں تھیں جو خاصی لمبی چوڑی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ارشد کا اقبالی جرم سناتا ہوں۔ وہی ارشد جس کو میں ڈرپوک اور ماں کا لاڈلا سمجھتا رہا، جب اقبالی بیان دینے پر آیا تو اس نے سر اونچا کر کے زور زور سے سر کو دائیں بائیں جھٹکا دیا اور اس کے چہرے پر قدرتی رونق آ گئی۔ اب وہ اس ارشد سے بالکل الٹ تھا جس کو میں نے اسی روز چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ اس کا بیان اس طرح تھا کہ اس کا باپ فوت ہوا تو اس کی عمر ابھی پوری 13 سال بھی نہیں تھی۔ باپ اس کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کرتا، وہ بہت ہی نیک اور شریف اور نماز روزے کا پابند تھا، اولاد سے بھی پابندی کرواتا۔ اس کی موت نے ارشد کو جسے پاگل ہی کر دیا۔ ماں نے چوتھے مہینے شادی کر لی تو پہلے ہی دن سے ارشد کے دل میں سوتیلے باپ کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ ارشد جب اس شخص کو ماں کے ساتھ دیکھتا تو جلتا اور کڑتا، اور اس جذباتی حالت میں وہ بعض اوقات اپنی بڑی بہن کے گھر چلا جایا کرتا۔ بہن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بہن ارشد کو پیار اور محبت سے بلا لی تھی۔ تقریباً 3 یا 3.5 سال اسی طرح گزر گئے۔ ارشد کو بالکل پتا نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہے کہ اس کے باپ کو اس کی ماں نے مقتول کی محبت کی خاطر ایسا زہر دیا جو آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا تھا۔ یہ بات ارشد کے کانوں میں قتل کی اس واردات کے 4-5 مہینے پہلے پڑی۔ ارشد نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بات کی۔ بہن نے ارشد کو بتایا کہ یہ تو اس نے بھی سنا ہے، لیکن اب رونے اور چیخنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہن کے دل میں بھی سوتیلے باپ یعنی مقتول کی نفرت بھری ہوئی تھی۔ ایک روز بہن نے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے باپ کی یاد میں بےحال ہو کر ارشد کو بتا دیا کہ سوتیلا باپ اس پر بری نظر رکھتا ہے اور ماں گھر نہ ہو تو زبردستی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر ارشد جل اٹھا۔ اس نے اپنی ماں کو نہ بتایا۔ بہن نے اس کو کہا تھا کہ امی کو نہ بتانا۔ ارشد نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے عزیز دوستوں نے اس کو نہ جانے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں نے اس کے سوتیلے باپ کو زہر دے کر مارا تھا۔ ارشد کے دوست اس پر طنز نہیں کرتے تھے، بلکہ سوتیلے باپ کے خلاف بات کرتے اور نفرت کا اظہار بھی کرتے۔ وہ ارشد کو یہ تاثر دیتے تھے کہ اس کا سوتیلا باپ دل کا سخت اور ناپاک شیطان آدمی ہے۔ ادھر جب بہن نے ارشد کو یہ بتایا کہ سوتیلا باپ اس پر بری نظر رکھتا ہے تو ارشد کو اس کے سوا کچھ سوجا ہی نہیں کہ اب اس شخص کو زندہ رہنے کے حق سے ہی محروم کر دے۔ اس نے کہا کہ یہ چاقو اس نے ایک میلے میں خریدا تھا اور بیچنے والے کے پاس یہی ایک چاقو تھا۔ یہ اس نے ان باتوں سے بہت پہلے خرید کر رکھا ہوا تھا، وہ اس لیے کہ یہ اس کو بہت اچھا لگتا اور وہ یہ چاقو اپنے دوستوں کو بھی دکھایا کرتا۔ ایک صبح ارشد کا سوتیلا باپ حسب معمول منہ اندھیرے اٹھا اور کھیتوں کو چلا گیا۔ ارشد کی بھی اس دن ایسے ہی آنکھ کھل گئی۔ ارشد نے مقتول کو باہر جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، چاقو جیب میں ڈالا اور دوسری طرف سے یعنی کسی اور راستے سے کھیتوں کے اندر بہت تیز تیز چلتا چلا گیا۔ اس کو مقتول ایک فصل کے اندر جاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ ارشد نے مقتول کو اٹھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ ارشد نے پہلے ہی چاقو کھول کر ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ 3-4 قدم دور سے ارشد مقتول پر اس طرح جھپٹا جس طرح شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ اس نے مقتول کی پیٹھ میں 3-4 بار چاقو مارے اور مقتول اٹھتے اٹھتے ایک پہلو پر گر پڑا۔ تیسری بار چاقو مارا تو چاقو وہیں چھوڑ دیا اور فصل سے بڑی تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ وہاں سے وہ اپنی بہن کے گھر چلا گیا اور بہن کو بتایا کہ وہ سوتیلے باپ کو اس طرح چاقو مار کر آیا ہے، معلوم نہیں وہ زندہ ہے یا مر جائے گا۔ اس نے بہن کو یہ ارادہ بتایا کہ وہ ماں کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ بہن نے بڑی سختی سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس مردود کو چاقو مارتے اسے کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے اس پر کوئی شک نہیں کیا جائے گا، مگر گھر جا کر اگر اس نے ماں کو قتل کیا تو سبھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ بہن نے ارشد کے کپڑے دیکھے، خون کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف آستین پر اس جگہ ذرا سا خون تھا جہاں بٹن اور کاج ہوتے ہیں۔ ارشد کے دائیں بائیں ہاتھ پر بھی خون تھا۔ بہن نے آستین سے خون دھو ڈالا اور ارشد نے ہاتھ دھو لیے۔ اس کا بہنوئی ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اب مجھ کو یاد آیا کہ ارشد کی بہن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کیوں کہا تھا کہ اس نے بھائی کو بتایا تھا کہ مقتول اس کے ساتھ بری نیت سے چھیڑخانی کرتا ہے، لیکن پھر بہن فوراً چونک بھی پڑی اور اپنی بیان کی تردید کر دی۔ اب مجھ کو خیال آیا کہ بہن یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اس نے بھائی کو یہ بات بتائی ہے، اس سے ارشد پر شبہ ہو سکتا تھا۔ ارشد جو جو بیان دیتا جا رہا تھا اس کا رنگ و روپ ایک غیرت مند مرد جیسا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بے خوف ہو کر بڑے اعتماد سے بیان دیتا رہا۔
وہ بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اب وہ مجھ کو کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ مجھ کو افسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے کہنے پر اس نے مجسٹریٹ کی عدالت میں دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کروایا اور آخر تک اپنے اس بیان پر قائم رہا۔ اس کی ماں کے پاس روپیہ پیسہ بہت تھا۔ اس نے خاصا مہنگا اور بڑا ہی قابل وکیل کیا۔ اس وکیل نے عدالت میں یہ ثابت کر دکھایا کہ ملزم ارشد نے فوری اشتعال کے تحت غیرت کی خاطر یہ واردات کی ہے۔ سیشن کورٹ نے تو ارشد کو عمر قید کی سزا دے دی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے اس کی سزا میں کمی کر کے 6 سال کر دی۔ یہ ارشد پر اللہ کا کرم ہوا اور پھر اس کے وکیل کی قابلیت اور تجربہ بھی تھا۔